الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله۔ فیضان قرآن کے آج کے اس سلسلے میں ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 148 سے اور چھٹے پارے کی پہلی آیت سے درس قرآن سنیں گے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ بری بات کا اعلان کرنا اللہ پسند نہیں کرتا مگر مظلوم سے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ اللہ عز و جل اس بات کو پسند نہیں فرماتا کہ کوئی شخص کسی کے پوشیدہ معاملات کو ظاہر کرے۔ اس میں غیبت بھی داخل ہے، اس میں چغل خوری بھی داخل ہے کہ کوئی کسی کے پوشیدہ معاملات کو ظاہر نہ کرے۔ اور ایک قول اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں یہ ہے کہ یہاں پر مراد ہے گالی دینا، کہ اللہ تبارک و تعالی گالی دینے کو پسند نہیں فرماتا کہ کوئی آدمی کسی کو گالی دے۔ پھر اسی آیت مبارکہ میں ایک چیز اور بیان فرمائی، الا من ظلم، کہ برائی کو بلند آواز سے بیان کرنا اللہ عز و جل پسند نہیں فرماتا مگر مظلوم سے، کہ مظلوم کو اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے ظلم کی داستان متعلقہ آدمی کے سامنے بیان کرے جو اس کی داد رسی کر سکے، جو اس سے ظلم دور کر سکے۔ جیسے کوئی شخص مظلوم ہے اور وہ پولیس والوں کے پاس جاتا ہے یا کسی ایسے صاحب اختیار صاحب اقتدار کے پاس جاتا ہے جو اس کی مدد کرے اور اس سے ظلم ختم کر دے، تو اسے اجازت ہے کہ یہ وہاں جا کر اپنے ظلم کا پورا وہ بیان کرے کہ میرے اوپر یہ زیادتی ہو رہی ہے۔ تو اب اسی کے اندر چونکہ منع کیا گیا تھا غیبت سے، چغل خوری سے، اب اس میں غیبت کی وہ جملہ صورتیں داخل ہو جائیں گی کہ مطلقاً غیبت منع ہے، لیکن جہاں پر اس سے کوئی بہت بڑا فائدہ وابستہ ہے وہاں پر غیبت کرنے کی اجازت ہے۔ جیسے محدثین کرام جو ہیں یہ راویوں کے عیوب بیان کرتے ہیں کہ اس راوی میں یہ خرابی ہے، اس راوی میں یہ خرابی ہے، تو اس کا مقصد اصل میں حدیث مبارک کے معیار کو پرکھنا ہوتا ہے کہ یہ حدیث کس مرتبے کی ہے اور اسے کس طرح کے مسائل اخذ کیے جا سکتے ہیں اور اس پر کس حد تک اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ تو ان چیزوں کے پیش نظر جو عیب بیان کیا جاتا ہے وہ ناجائز غیبت میں داخل نہیں ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فان اللہ کان عفوا قدیرا، اگر تم کوئی بھلائی اعلانیہ کرو یا چھپ کر یا کسی کی برائی سے درگزر کرو تو بے شک اللہ معاف کرنے والا قدرت والا ہے۔ دو چیزیں اس آیت میں بیان فرمائی۔ ایک چیز بیان فرمائی کہ تم بھلائی کرو، اعلانیہ کرو یا چھپ کر کرو، اور دوسری خوبی بیان فرمائی کہ تم کسی کی برائی سے درگزر کرو تو اللہ تبارک و تعالی معاف فرمانے والا اور قدرت والا ہے۔ یعنی تم کسی کے ساتھ اعلانیہ بھلائی کرو یا چھپ کر بھلائی کرو، اللہ تبارک و تعالی تمہیں اس کا صلہ عطا فرمائے گا۔ تو دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنا، دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کرنا، دوسروں کے ساتھ محبت سے پیش آنا، یہ اللہ عز و جل کو نہایت ہی محبوب ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں بڑی واضح تعلیمات ارشاد فرمائی۔ بخاری شریف کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے نہ اس کی مدد چھوڑے، اور جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے کی کوشش میں ہو اللہ عز و جل اس کی حاجت پوری فرما دیتا ہے، اور جو شخص مسلمان سے کسی ایک تکلیف کو دور کرے اللہ عز و جل قیامت کی تکالیف میں اس کی ایک بڑی تکلیف دور کرے گا، اور جو شخص مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ عز و جل قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ تو
یہ وہ پہلی چیز جو آیت میں بیان فرمائی کہ تم اعلانیہ بھلائی کرو یا چھپ کر بھلائی کرو، اللہ عز و جل تمہیں اس کا صلہ عطا فرمائے گا۔ دوسری بات ارشاد فرمائی تھی کہ جو کسی کی برائی سے درگزر کرے، تو برائی سے درگزر کرنے کے حوالے سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں اچھا شخص وہ ہے جس سے بھلائی کی امید ہو اور جس کے شر سے امن ہو، اور تم میں برا شخص وہ ہے جس سے بھلائی کی امید نہ ہو اور جس کے شر سے امن نہ ہو۔ یہ بھی اسی پہلی والی صورت کے ساتھ ہی متعلق ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں کو نہیں مانتے اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق کریں، اور کہتے ہیں ہم کسی پر تو ایمان لاتے ہیں اور کسی کا انکار کرتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ ایمان و کفر کے بیچ میں کوئی راہ نکال لے۔ اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا، تو یہی لوگ پکے کافر ہیں اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کرنا چاہتے ہیں، ان سے کفر کرتے ہیں اور ان میں فرق کرنا چاہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ کچھ پر ایمان لائیں گے اور کچھ پر ایمان نہیں لائیں گے، تو ان کی یہاں پر مذمت ہے۔ تو یہ کون ہے؟ یہ اصل میں یہود و نصارہ ہیں۔ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ہمارے آقا و مولا سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرتے تھے، تو گویا اللہ تعالی پر ایمان رکھا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان رکھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ ترین نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر دیا۔ اسی طرح عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر تو ایمان لائے لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر دیا۔ تو اللہ کے نبیوں میں سے کسی ایک نبی کا انکار کرنا یہ گویا تمام نبیوں کا انکار کرنا ہے، اور یہ گویا خود خدا وند قدوس کا انکار کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور ان کے درمیان فرق کرنا چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ درمیان کا کوئی نیا راستہ نکال لیں، نہ تو واضح طور پہ وہ کفر کی طرف جائے نہ واضح طور پہ ایمان کی طرف جائے، تو فرمایا کہ یہ ان کی عقل کے اعتبار سے تو ایسا ہوگا کہ وہ واضح طور پر کفر کی طرف نہیں جا رہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں یہ صراحتاً قطعی طور پر کفر ہے کہ اس کے کسی ایک بھی نبی کا انکار کیا جائے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما، اور وہ جو اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی پر ایمان لانے میں فرق نہ کرے، تو عنقریب اللہ انہیں ان کے اجر عطا فرمائے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت میں فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور ان میں فرق نہ کرے، اسے اللہ تبارک و تعالی اجر عطا فرمائے گا۔ گویا اس میں صرف ایمان کی بات فرمائی کہ جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ اسے اجر عطا فرمائے گا، اور اس میں عمل کی شرط بیان نہیں فرمائی کہ اس کے اجر پانے کے لیے یا اس کی نجات کے لیے عمل بھی ضروری ہے، بلکہ اتنا فرمایا کہ ایمان لائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اس کا اجر عطا فرمائے گا، یعنی اسے اس کے ایمان کا اجر مل جائے گا۔ یہ آیت مبارکہ اہل سنت کی دلیل ہے اور معتزلہ کا رد ہے جو ایمان کے ساتھ یہ بھی شرط لگاتے ہیں کہ وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کرتا ہو، اور اگر وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے تو وہ بھی ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے، اور یہ آیت مبارکہ ان کے عقیدے کا بطلان ظاہر کرتی ہے۔ ہمارے عقائد کی کتب کے اندر واضح طور پر موجود ہے، شرح عقیدہ تحاویہ میں، شرح لمعۃ الاعتقاد کے اندر، شرح عقائد نسویہ کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک امت کا اس بات پر اجماع ہے، اتفاق ہے کہ اہل قبلہ میں سے جو شخص بغیر توبہ کے مر گیا تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور اس کے لیے دعا و استغفار بھی کیا جائے گا، اگرچہ اس کا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہونا معلوم ہو۔
اس بات پر پہلے ہی امت کا اتفاق ہے، تو یہ بات جو ہے یہ ہمارے عقائد کے اندر داخل ہے کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہے اور وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہونا کسی کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا۔ اے حبیب، اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے ایک کتاب اتار دیں، تو یہ لوگ تو موسیٰ سے اس سے بھی بڑا سوال کر چکے ہیں، جو انہوں نے کہا تھا اے موسیٰ اللہ ہمیں اعلانیہ دکھا دو، تو ان کے ظلم کی وجہ سے انہیں کڑک نے پکڑ لیا، پھر ان کے پاس روشن نشانیاں آ جانے کے باوجود وہ بچڑے کو معبود بنا بیٹھے، پھر ہم نے یہ معاف کر دیا اور ہم نے موسیٰ کو روشن غلبہ عطا فرمایا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں کے اندر دو مشہور یہودی کعب بن اشرف اور فخاس بن آزورہ، ان دونوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر آپ نبی ہیں تو ہمارے پاس آسمان سے یک بارگی کوئی کتاب لے آئے، ایک کتاب جو ہے وہ اکٹھی ہی اتر آئے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر اتری تھی۔ تو ان کا یہ سوال جو ہے یہ کوئی ہدایت طلب کرنے کے لیے نہیں تھا کہ واقعتاً اس طرح کتاب آ جائے گی تو ہم ایمان لے آئیں گے، بلکہ ایک شرارت اور ایک سرکشی کے طور پہ اور ایک بغاوت کے طور پہ ان کا یہ سوال تھا۔ تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ ان یہودیوں کے سوالوں پر آپ تعجب نہ کریں کہ آپ سے یہ کہتے ہیں کہ ایک کتاب یکبارگی نازل کر دے، تو آپ ان کے سوالوں پر تعجب نہ کریں، اس سے بڑے بڑے سوال تو یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کر چکے ہیں۔ پھر اب ان کی کرتوتوں کو بیان کرنے کے طور پہ دو چیزیں بیان فرمائی۔ ایک چیز یہ بیان فرمائی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تو پیچھے اسی قوم نے یہی کعب بن اشرف اور فخاس بن آزورہ جو انہی کے آباء و اجداد ہیں انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، تو یہ خود اتنی بڑی حرکت کر چکے ہیں، تو یہ ان کا ایک نسلی طریقہ کار چلتا رہا ہے کہ یہ اس طرح کرتے ہیں۔ اور دوسرا آپ سے تو صرف اتنا سوال کیا ہے کہ آپ ان پر آسمان سے یک بارگی کوئی کتاب نازل فرما دے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے تو اس سے بھی بڑا سوال کر چکے ہیں۔ ان سے کیا سوال کیا تھا؟ انہوں نے جب ان کو آ کر تورات عطا فرمائی اور اس پر ایمان لانے کے بارے میں اور اس پر عمل کرنے کے بارے میں کہا، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کا ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک ہمیں خود اللہ عز و جل نہیں دکھا دو، یعنی ہمیں پہلے خدا دکھاؤ، خدا کو دیکھنے کے بعد ہم آپ کی بات تسلیم کریں گے۔ تو جو اپنے نبی کو اس قدر بڑا مطالبہ ان کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، اگر وہ آپ کے سامنے اس طرح کی بات کرتے ہیں تو ان سے کوئی تعجب کی یہ بات نہیں ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو روشن غلبہ عطا فرمایا۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو روشن غلبہ یہ عطا فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم کو فرمایا کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو، وہ بچڑے کو پوجا کرنے کی وجہ سے اس کے نتیجے کے طور پہ تو یہ ان کے حکم کا انکار نہ کر سکے بلکہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے۔ تو یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ غلبہ اور وہ تسلط تھا جو ان کے اوپر تھا۔ اس کے بعد مزید اب انہی کی حرکات جو ہے وہ مزید بیان فرمائی۔ ارشاد فرمایا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت واخذنا منهم ميثاقا غليظا۔ پھر ہم نے ان سے عہد لینے کے لیے ان پر کوہ طور کو بلند کر دیا اور ان سے فرمایا کہ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، اور ان سے فرمایا کہ ہفتے کے دن میں حد سے نہ بڑھو، اور ہم نے ان سے مضبوط عہد لیا۔ یہاں پر تین حرکتیں مزید ان کی بیان فرمائی۔ پہلی بات فرمائی کہ ویسے تو انہوں نے تورات پر عمل کرنے سے انکار کر دیا تھا، پھر جب ان پر کوہ طور کو بلند کیا گیا اور ان کے سروں کے اوپر معلق کر دیا گیا تو اس وقت انہوں نے مانا کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم جو ہے وہ تورات کو مانتے بھی ہیں اور اس پر عمل بھی کریں گے۔ دوسری حرکت یہ فرمایا کہ جب ان کو حکم دیا گیا کہ بیت المقدس کی بستی کے اندر یا اریحا نامی بستی میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے،
تو انہوں نے کیا حرکت کی، یہ سورینوں کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے تھے، اور جو ان کو بولنے کا کہا گیا تھا یہ اس سے ہٹ کے بولنا شروع ہو گئے تھے. تو یہ ان کی دوسری حرکت تھی. ان کی تیسری حرکت یہ تھی کہ انہیں کہا گیا کہ ہفتے کے دن کی تعظیم کرو، تمہارے دین کے اندر ہفتے کے دنوں کو مقدس بنایا ہے، اس دن تمہیں شکار سے منع کیا گیا، لہذا تم شکار نہیں کرنا. لیکن انہی یہودیوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اسی دن جو ہے ایک نئی قسم کا ہیلا ایجاد کیا اور وہی شکار کا جرم کرنے کے مرتکب ہو گئے. تو فرمایا کہ 3 حکم ان کو دیے گئے اور تینوں کی انہوں نے خلاف ورزی کی. اب اس کے بعد پھر مزید، اب چونکہ ان کا تذکرہ شروع ہوا لہذا ان کی مزید کرتوتوں کا بیان جاری ہے. ارشاد فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا. تو ہم نے ان پر لعنت کی ان کے عہد کو توڑنے اور اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرنے اور انبیاء کو ناحق شہید کرنے اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، تو ان میں سے بہت تھوڑے ایمان لاتے ہیں. اس آیت مبارکہ میں اور اس سے اگلی آیات میں تقریباً نصف درجن سے زائد ان لوگوں کے جرائم بیان کیے گئے ہیں. تو ان جرائم کو بیان کرنے کا مقصد ایک تو خود ان کی قباحت اور ان کی شناعت ظاہر کرنا ہے، اور دوسرا خود ہمیں بھی سمجھانا ہے کہ ہمیں اپنے طرز عمل کی طرف غور کرنا چاہیے. چند ایک چیزیں تو وہ ہیں جو انہی کے ساتھ خاص ہیں، مسلمانوں سے متصور نہیں ہیں. پہلی بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے ان پر لعنت کی ان کے عہد کو توڑنے کی وجہ سے. اللہ عز و جل نے ان سے متعدد عہد کیے اور انہوں نے وہ سارے عہد توڑ دیے. ان کا بہت ساری آیتوں کے اندر ہم تذکرہ کر چکے ہیں. تو ایک تو یہ وجہ. دوسری فرمایا کہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرنے کی وجہ سے یہودیوں نے اللہ عز و جل کی نشانیوں کا انکار کیا جو انبیاء علیہ السلام کی صداقت پر دلالت کرتی تھی. تو انہوں نے بہت ساری نشانیوں کا انکار کیا. تیسرے نمبر پہ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، انہوں نے ناحق نبیوں کو شہید کیا. چنانچہ انہوں نے بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید کیا، جن میں حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی داخل ہے. اور اسی کے ساتھ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوشش کی، کامیاب نہ ہوئے. اور پھر اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے واقعات ہیں کہ انہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید کیا. چوتھا جرم ان کا یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر پردے ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو تسلیم نہ کرنے کے لیے انہوں نے ایک آڑ بنائی ہوئی تھی کہ بھی ہمارے دلوں پر پردے ہیں لہذا ہم نے آپ کی بات نہیں مانی. تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ان کے دلوں پر پردے ہیں، تو ان کے دلوں پر پردے نہیں، بل طبع اللہ علیہ بکفرہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. تو ان کے کفر کی وجہ سے ان کا یہ انجام ہوا کہ ان کے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو نہیں تسلیم کرتے. تو یہ ان کے 4 جرائم یہاں پر بیان فرمائے. اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور ان پر لعنت کی ان کے کفر اور مریم پر بڑا بہتان لگانے کی وجہ سے. کفر انہوں نے کیا. کفر کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کفر کیا، وہ ان کی لعنت کا سبب بنا. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی. تو اللہ تعالی کی ایک نیک پارسا بندی پر جو انہوں نے تہمت لگائی وہ بھی ان کے اوپر لعنت کا ذریعہ بنی. اس کے بعد ارشاد فرمایا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم اللہ کے رسول کو شہید کیا، حالانکہ انہوں نے نہ تو اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی دی، بلکہ ان یہودیوں کے لیے عیسیٰ سے ملتا جلتا ایک آدمی بنا دیا گیا. اور بے شک یہ یہودی
جو اس عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں ضرور اس کی طرف سے شبہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ سوائے گمان کی پیروی کرنے کے ان کو اس کی کچھ بھی خبر نہیں، اور بے شک انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا تھا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہودیوں کے کفر کا بیان ہے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان کیا گیا۔ پہلے نمبر پر جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ تو یہ ہے کہ یہودیوں پر اس وجہ سے بھی لعنت کی گئی کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ شہید کر دیا، تو چونکہ یہ ان کا کہنا جھوٹ ہے، بہتان ہے، لہذا ان پر اس وجہ سے لعنت کی گئی۔ اب جہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا تعلق ہے تو اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وما قتلوہ، انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا، وما صلبوہ، اور نہ انہوں نے عیسیٰ کو سولی دی ہے، ولکن شبہ لہم، بلکہ ان کے لیے ملتا جلتا بنا دیا گیا۔ یہ یہودی ایک مشابہت میں پڑ گئے، ایک شبہ میں پڑ گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے۔ وہ کیا تھا کہ جب یہودیوں نے اپنا نمائندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جاسوسی کرنے کے لیے بھیجا، جب وہ گھر میں داخل ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیج کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا، تو وہ تو آسمانوں پر تشریف لے گئے، اور وہ آدمی جو ان کا جاسوس بن کر آیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل کو مشابہ کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ اب یہودی باہر انتظار کر رہے تھے، کافی دیر انتظار کرنے کے بعد جب ان کو کوئی اطلاع نہ ملی تو یہ خود گھر میں داخل ہوئے۔ گھر میں داخل ہوئے تو اب وہ جو ان کا اپنا بندہ تھا جس کی شکل اللہ عز و جل نے عیسیٰ علیہ السلام سے مشابہ بنا دی تھی، انہوں نے اسی کو پکڑ لیا اور بالآخر اسی کو پھانسی دے دی۔ اب اس کو سولی پر چڑھایا، اس کو پھانسی دی، اور یہ سمجھتے رہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دی۔ اب اس کے بعد پھر ان کو عقل آئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اگر ہم نے پھانسی دے دی تو جو ہمارا بندہ اندر گیا تھا وہ کدھر ہے، اور اگر ہم نے اپنے بندے کو پھانسی دی ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کدھر ہے، کیونکہ اس بندے کا چہرہ اللہ عز و جل نے عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ کیا تھا لیکن اس کے ہاتھ پاؤں اس کے اپنے تھے، تو یہ اس کی طرف سے شبہ میں پڑ گئے۔ اسی کے بارے میں اللہ عز و جل نے فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، بے شک وہ لوگ جو اس بارے میں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ ضرور ان کی طرف سے شبہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ ان کا شبہ تھا جو اس دن سے چلتا آ رہا ہے اور آج تک ان کا یہ شبہ چلتا آ رہا ہے، اور وہی شبہ وہ ہے جو یہودیوں کو ہوا، عیسائیوں کو ہوا، اور ہمارے زمانے کے اندر قادیانیوں کو ہو گیا۔ تو اللہ عز و جل نے حقیقت حال بیان فرمائی بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا تھا اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، کوئی کتابی ایسا نہیں جو اپنی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لائے گا اور قیامت کے دن وہ عیسیٰ ان پر گواہ ہوں گے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں متعدد اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ یہود و نصارہ کو اپنی موت کے وقت جب عذاب کے فرشتے نظر آتے ہیں تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتے ہیں، اور اس وقت کا ایمان مقبول و معتبر نہیں۔ یہ تفسیر قرطبی اور تفسیر جلالین میں مذکور ہے، لیکن مفسرین نے فرمایا کہ یہ قول ضعیف ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ ہر کتابی اپنی موت سے پہلے اللہ تعالی یا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے گا، لیکن موت کے وقت کا ایمان مقبول نہیں اور اس سے کچھ نفع نہ ہوگا۔ یہ تفسیر بغوی کے اندر تحریر ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے ہر یہودی اور عیسائی اور وہ افراد جو غیر خدا کی عبادت کرتے ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے، حتیٰ کہ اس وقت ایک ہی دین اسلام ہوگا، اور یہ اس وقت ہوگا جب آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین پر نزول فرمائیں گے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق حکم کریں گے، دین محمدی کے اماموں میں سے ایک امام کی حیثیت میں ہوں گے، اور عیسائیوں نے ان کے
متعلق جو گمان باندھ رکھے ہیں انہیں باطل فرمائیں گے، دین محمدی کی اشاعت کریں گے، اور اس وقت یہود و نصارہ کو یا تو اسلام قبول کرنا ہوگا یا قتل کر ڈالے جائیں گے یا جزیہ، اور جزیہ قبول کرنے کا حکم جو ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نزول سے پہلے تک ہے۔ تو یہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے اندر متعدد اقوال بیان فرمائے گئے، اور آخر میں فرمایا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان پر گواہ ہوں گے قیامت کے دن۔ قیامت کے دن کیا گواہی دیں گے؟ یہودیوں کے بارے میں تو یہ گواہی دیں گے کہ انہوں نے تکذیب کی حق، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں زبان تان دراز کی۔ عیسائیوں پر یہ گواہی دیں گے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب ٹھہرایا، خدا کا شریک جانا، جبکہ اہل کتاب میں سے جو لوگ ایمان لے آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ایمان کی گواہی بھی دیں گے۔ اب ان سب باتوں کے بعد ارشاد فرمایا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا۔ تو یہودیوں کے بڑے ظلم کی وجہ سے اور ان کے بہت سے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے ہم نے ان پر وہ بعض پاکیزہ چیزیں حرام کر دی جو ان کے لیے حلال تھیں۔ پھر فرمایا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اور اس لیے حرام کی کہ وہ سود لیتے تھے حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا، اور وہ باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھا جاتے تھے، اور ان میں سے کافروں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پہلے یہودیوں کی اعتقادی خرابیاں بیان کی گئی، یہاں سے ان کی عملی خرابیاں بیان کی۔ یہاں پر دو عملی خرابیاں بیان کی۔ پہلے نمبر پہ سود، یہودی سود خوری کے عادی تھے، سود کے اوپر جو ہے لوگوں کو قرض دیا کرتے تھے اور اس سے اوپر سود وصول کرتے تھے۔ تو یہ قرآن پاک میں کئی جگہ بیان کیا گیا۔ ہماری شریعت میں اور ان کی شریعت میں سود حرام تھا، تو چونکہ وہ سود کھاتے تھے لہذا اس کی وجہ سے بھی ان کی مذمت کی گئی۔ دوسری بات کہ وہ لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھاتے تھے۔ باطل طریقے سے مراد ہے کہ لوگوں سے رشوت لے کر ان کے حق میں فیصلے کرتے تھے، جس نے زیادہ رشوت دے دی اس کے حق میں فیصلہ کر دیا، یا رشوت لے کر شرعی احکام کو چھپایا کرتے تھے۔ تو یہ یہاں پر ان کی مذمت بیان کی گئی۔ اب ان کے برے گروہ کے بعد اچھے گروہ کا تذکرہ اللہ عز و جل بیان فرماتا ہے۔ ارشاد فرمایا لَٰكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَٰئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا۔ لیکن ان میں علم میں پختگی والے اور ایمان والے ایمان لاتے ہیں اس پر جو اے حبیب تمہاری طرف نازل کیا گیا اور جو تم سے پہلے نازل کیا گیا، اور نماز قائم رکھنے والے اور زکوٰۃ دینے والے اور اللہ اور قیامت پر ایمان لانے والے، ایسوں کو عنقریب ہم بڑا ثواب دیں گے۔ یہودیوں کی اکثریت تو گمراہ اور بد کردار تھی، لیکن چونکہ ان میں کچھ اچھے لوگ بھی تھے تو اللہ عز و جل نے یہاں پر ان کا بیان فرمایا کہ جیسے حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی جو گزشتہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام پر ایمان بھی رکھتے تھے، ان کا علم بھی درست تھا، ان کا عمل بھی درست تھا، ان کا کردار بھی صاف تھا، تو یہ سارے کے سارے لوگ یہ ان پر ان پچھلے انبیاء اور ان کی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے، اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ قرآن لے کر آئے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلیم کرنے لگے اور قرآن پر بھی ایمان لے آئے، گویا کہ وہ مسلمان ہو گئے۔ تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ عز و جل اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ آیت میں فرمایا گیا لَٰكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، جو علم میں پختہ ہیں، پختگی والے ہیں۔ تو راسخ فی العلم کسے کہتے ہیں؟ تو علماء کرام نے بیان فرمایا کہ راسخ فی العلم وہ عالم ہے جس کا علم اس کے دل میں اتر گیا ہو، جیسے مضبوط درخت وہ ہے جس کی جڑیں زمین میں جگہ پکڑ چکی ہوں۔ اس سے مراد خوش عقیدہ، صحیح العقیدہ اور با عمل علماء ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عالم با عمل کا ثواب دوسروں سے زیادہ ہے، کیونکہ با عمل عالم دوسروں کو بھی
نیک بنا دیتا ہے. تو اسی طرح جو بد عمل عالم ہے اس کا گناہ اور اس کا عذاب بھی دوسروں سے زیادہ ہے، کیونکہ اس کی بد عملی دوسروں کو بد عملی کی طرف لے آتی ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ واوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان وآتینا داود الزبور. بے شک اے حبیب ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی جیسے ہم نے نوح اور اس کے بعد پیغمبروں کی طرف بھیجی، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے بیٹوں اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف وحی فرمائی، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہود و نصارہ نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ ان کے لیے آسمان سے یک بارگی کتاب نازل کی جائے تو ہم آپ کی نبوت پر ایمان لائیں گے. اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور ان سے ایک قسم کا یہ سوال کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے اتنے سارے نبی، ابراہیم علیہ السلام ہے، اسماعیل علیہ السلام ہے، اسحاق علیہ السلام ہے، یعقوب علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، ایوب علیہ السلام ہے، یونس، ہارون، سلیمان، داؤد علیہ الصلوۃ والسلام، کیا ان سارے کے سارے نبیوں کے اوپر یک بارگی کتاب نازل کی گئی تھی؟ ان میں کئی تو وہ ہیں کہ جن پر کوئی کتاب ہی نازل نہیں ہوئی، اور کئی وہ ہیں جن پر کتاب نازل ہوئی لیکن اور تم ان سب کو تسلیم کرتے ہو. تو جب ان سب پر یک بارگی کتاب نازل نہیں ہوئی پھر بھی تم ان کو نبی مانتے ہو تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے سے انکار کرنے کی کیا وجہ؟ جب ان پر یک بارگی کتاب نازل نہ ہو لیکن پھر بھی یہ نبی ہو تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اگر یک بارگی کتاب نازل نہ ہو تو ان کی نبوت سے انکار کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اور پھر اس کے بعد مزید ارشاد فرمایا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. اور ہم نے بھیجے بہت سے ایسے رسول جن کا ذکر ہم تم سے پہلے فرما چکے، اور بہت سے وہ رسول جن کا ذکر تم سے نہ فرمایا، اور اللہ نے موسیٰ سے حقیقتاً کلام فرمایا. بہت سے رسول وہ ہیں جن کے نام قرآن پاک کے اندر موجود، اور بہت سے رسول وہ ہیں جن کے نام قرآن پاک میں موجود نہیں ہیں. ہاں جدا گانا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کا علم عطا فرمایا گیا. تو فرمایا گیا کہ جتنے انبیاء جن کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے تو ان میں کتنے ہیں جن پر یک بار کی کتاب نازل ہوئی، تو یہ اسی پہلی دلیل کی تکمیل کے طور پر بیان کیا گیا. پھر آخر کے اندر یہ بیان کیا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ نے موسیٰ سے حقیقتاً کلام فرمایا. یہ بھی یہودیوں کے اعتراض کا جواب ہے. پہلے نمبر پر تو یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالی نے بلا واسطہ کلام فرمایا، تو یہ کلام تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوا. یہ فضیلت کسی اور نبی کو تو نہیں ملی، نہ حضرت داؤد علیہ السلام کو، نہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، نہ حضرت یونس علیہ السلام کو، نہ حضرت زکریا علیہ السلام کو، نہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو. الغرض اور جتنے بھی نبی ہیں ان سے اللہ تعالی نے بلا واسطہ کلام نہیں فرمایا. تو گویا ایک خوبی اور ایک وصف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا گیا اور وہ دوسرے نبیوں کو عطا نہیں کیا گیا. تو کیا تم نے اس کی وجہ سے یہ کہا کہ جب موسیٰ علیہ السلام سے تو بلا واسطہ کلام ہوا، لہذا چونکہ دوسروں سے بلا واسطہ کلام نہیں ہوا تو ہم انکار کرتے ہیں؟ تو جب اس ایک خوبی کے اندر تم یہ شرط نہیں رکھتے کہ دوسروں سے بلا واسطہ کلام نہ ہوا پھر بھی ان کو نبی مانتے ہو، تو آخر کتاب کے یک بارگی نازل ہونے میں ایسی کیا خصوصیت ہے کہ وہ تم کہتے ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ یک بارگی نازل لہذا بقیہ پر بھی ہونی چاہیے؟ تو جیسے کلام موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت ہے اسے دوسروں میں تلاش کرنا جہالت ہے، اسی طرح یک بارگی کتاب کا نازل ہونا یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت ہے، اسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں تلاش کرنا یہ حماقت ہے. اور اسی سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بہت سی عظمتیں عطا فرمائی، اور کئی عظمتیں ایسی ہیں جو ایک نبی کو عطا فرمائی اور دوسرے نبی کو عطا نہیں کی گئی. جیسے یہ کلام کرنا، بلا واسطہ کلام اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا، لیکن دوسرے اکثر و بیشتر پیغمبروں کے ساتھ جو ہے یہ کلام نہیں کیا گیا.
تو ایک نبی کی خصوصیت جو ہے وہ دوسرے نبیوں کے اندر تلاش کرنا جو ہے یہ حماقت ہے. ہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جامع اوصاف اور جامع کمالات ہیں. اس کے بعد ارشاد فرمایا رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما. ہم نے رسول خوشخبری دیتے اور ڈر سناتے بھیجے تاکہ رسولوں کو بھیجنے کے بعد اللہ کے یہاں لوگوں کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا تو ان کو دو چیزیں عطا فرمائیں، ایک تو خوشخبری دینا اور دوسرا ڈر سنانا. جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، رضا الہی کی خوشخبری دیتے ہیں، اور اللہ کے غضب اور اس کے عذاب سے ڈراتے ہیں، ڈر کی باتیں سناتے ہیں. تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا اصل کام یہ ہے. بقیہ کتابوں کا نازل ہونا نہ ہونا یہ اس سے ایک جدا گانا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ انہیں احکام عطا فرماتا ہے اور ان کی تبلیغ کا حکم دیتا ہے، یہ سابقہ نبی کی کتاب کو آگے چلانے کا حکم دیتا ہے. تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری کا یہ مقصد ہے. اور ایک اس کی حکمت یہاں پر اور بیان فرمائی، وہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اس لیے مبعوث فرماتا ہے تاکہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں یہ عذر نہ کر سکیں کہ یا اللہ تو نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہی کوئی نہیں تھا تو ہم کیا کرتے، تو ہماری ہدایت کے لیے کسی کو بھیجتا، ہم تو جہالت میں اپنے آباء و اجداد کی وجہ سے اپنے معاشرے کی وجہ سے پڑے ہوئے تھے، تو ہمیں تو کوئی سمجھانے والا ہی نہیں تھا، اگر تو سمجھانے والا بھیجتا تو ہم مان بھی جاتے. تو اللہ عز و جل نے رسول بھیج دیے تاکہ لوگوں پر یہ حجت قائم ہو جائے اور اللہ کی بارگاہ میں وہ یہ عذر نہ بیان کر سکیں کہ یا اللہ تو نے ہدایت دینے والا بھیجا ہی نہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسی سلسلہ ہدایت کی سب سے روشن، سب سے اعلیٰ ترین مثال ہیں اور سب سے اعلیٰ ترین کڑی ہیں، جن کی ذات مبارک تشریف لائی اور جن کی شریعت اور جن کی کتاب کو دماں ملا، اور اب پوری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی حجت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں موجود ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا. لیکن اے حبیب اللہ گواہی دیتا ہے اس کی جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا، اس نے اسے اپنے علم کے ساتھ نازل فرمایا ہے، اور فرشتے گواہی دیتے ہیں اور اللہ کافی گواہ ہے. اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں دو قول. ایک تو یہ ہے یہاں پر فرمایا کہ اللہ گواہی دیتا ہے اور فرشتے گواہی دیتے ہیں. کس بات کی؟ مشہود لہو کیا ہے، کس بات کے حق میں گواہی دی جا رہی ہے؟ دو قول ہیں. ایک یہ ہے کہ یہ گواہی ہے قرآن کے بارے میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر دوسرے لوگ قرآن کو اللہ کی کتاب تسلیم نہیں کرتے اور آپ کی اس بات میں تصدیق نہیں کرتے تو آپ کو فکر کرنے کی حاجت نہیں. اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس نے اپنے علم کے ساتھ اس کتاب کو نازل کیا، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں. تو یہاں پر مشہود لہو قرآن پاک. اور دوسری صورت یہ کہ یہاں جس کے حق میں گواہی دی گئی ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت ہے. تو ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نبوت کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا ہے، اور فرشتے بھی یہ گواہی دیتے ہیں، اور اللہ گواہ کافی ہے. اللہ کی گواہی کافی ہے. اگر یہ نہیں بھی تسلیم کرتے تو اس سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرق نہیں پڑتا. تو یہ اللہ عز و جل اس یہاں پر اپنے قرآن پاک اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت کو اپنی گواہی کے ساتھ بیان فرمایا. اللہ عز و جل ہمیں شریعت کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.